انٹرنیشنل کی اردو سروس سے میں ہوں شاکر اللہ، اور اس وقت آپ کے لیے سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے سی پیک راؤنڈ اپ۔ سی پیک راؤنڈ اپ میں اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں یاسر مسعود صاحب۔ یاسر مسعود صاحب کے تجزیے آپ چینل ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سنتے رہے ہیں۔ آپ فارمر ڈائریکٹر میڈیا سینٹر فار ایکسیلنس اینڈ پبلیکیشنز آف سی پیک، وزارت منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات پاکستان سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ آج کل چین بیجنگ میں موجود ہیں اور یونیورسٹی آف انٹرنیشنل بزنس اینڈ اکنامکس میں پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور ان کے تجزیے مختلف انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس پر چھپتے بھی رہتے ہیں اور نشر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کو وقت دینے کا۔ شاکر اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں۔ چونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ سی پیک کے بارے میں ہے، اور سی پیک کے بارے میں زیادہ بہتر آپ سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یو ہیو بین پارٹ آف سی پیک آلموسٹ، کیونکہ آپ اس پروجیکٹ کے میڈیا ڈائریکٹر رہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسلریشن آ گئی ہے، مختلف پروجیکٹس پہ دستخط ہو رہے ہیں، نئے نئے میمورینڈمز پہ ایگریمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفود ہے ان کا تبادلہ کافی صورت اختیار کر گیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پروگرس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں تو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک اتنے بڑے پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں جیسے سی پیک ہے، تو یہ ہم جیسے کہ ہم نے اس سی پیک کے منصوبے کو اتنے بڑے جو ہم نے ایک سلوگن دیے، جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لنچ پن ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، ہم کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ ہے جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، تو ہم نے چائنا نے اور پاکستان نے جو یہ اس کو سلوگن دیے تو اس کے بیہائنڈ بہت بڑے ایک ریشنل ریزن تھے، اس کی وجہ سے دیے گئے۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جی ابھی ایک دوبارہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جو ہے ایک ریپڈ ایکٹیویٹیز دوبارہ سے، جس طرح ایک لائف لائن دوبارہ سے سی پیک میں آئی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن چونکہ ایک ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہوئی نواز شریف کے ٹائم کے بعد سے عمران خان صاحب آئے، تو اس میں دیکھیں ہر گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ سی پیک کا جو ارلی ہارویسٹ فیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو 2015 سے شروع ہوا اور اس میں ختم ہونا تھا 2018 یا 2019 تک کے ٹائم میں، تو ایک تو ارلی ہارویسٹ فیز بڑے ایک اسموتھ انداز میں گیا، جتنے پروجیکٹ اس میں ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ یہ کمپلیٹ ہونے ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے۔ دوسرا جو اب ہم آلریڈی جو ہے سیکنڈ فیز میں انٹر ہو چکے ہیں، تو سیکنڈ فیز میں انٹر ہونے یہ پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ فیز اس لیے ہے کیونکہ فرسٹ فیز میں ارلی ہارویسٹ میں ہم نے فوکس کیا انرجی کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑے ایکیوٹ پرابلمس تھے پاکستان کے، اور کسی بھی انڈر ڈیولپنگ اسٹیٹ کے لیے جیسے کہ پاکستان ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ نے ڈیولپنگ سے ڈیولپ ہونے کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پری ریکویزٹ ہے وہ انرجی اور انفراسٹرکچر ہے، اور اسی کے اوپر پاکستان نے کام کیا، وہ تو بڑا بہترین طریقے سے کیا۔ ابھی میں آپ کو لیٹسٹ فگر بتاتا چلوں کہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 5000 سے اوپر جو ہے وہ آپ کے نیشنل گریڈ میں ایڈ ہو چکے ہیں، اور 5000 جو ہے وہ تقریباً اپنے کمپلیشن کے بالکل اس کے دہانے پہ ہیں۔ ارلی ہارویسٹ فیز میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ 21 پروجیکٹس کے اوپر کام شروع ہوا تھا، جس میں سے 11 سے زیادہ پروجیکٹس کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور 11 پروجیکٹس جو ہے وہ بالکل اپنے کمپلیشن کے دہانے کے اوپر ہے، بلکہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی اس ایئر میں۔ اس کے اوپر ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً اگر لگ بھگ ہم ایک جرنل حساب لگائیں تو تقریباً $20 بلین جو ہے وہ انویسٹ ہو چکا ہے۔ اس میں سے کچھ ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی، جس طرح کے مثال کے طور پہ کچھ اس میں گرانٹس ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ قرضے کا پارٹ ہے، لیکن ٹوٹل جو پاکستان نے ابھی پے کرنا ہے وہ تقریباً $6 بلین 2% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ پے کرنا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ چائنا نے آپ کو اتنی فلیکسیبل کنڈیشنز دی ہیں کہ جو ہمارا ری پیمنٹ کا ٹائم ہے وہ 2021 سے شروع ہوگا اور یہ 25 سے 30 سالوں کے تک جائے گا۔ سیکنڈ فیز کی اب کی بات کریں تو یہ ابھی جو عمران خان صاحب کے دورے ہوئے اس کے بعد جو ہے ایک یہ تاثر تھا کہ جی شاید سی پیک کے پروجیکٹس وہ سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں یا شاید گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے، ایسا ہر چیز نہیں ہے۔ ہم اس وقت بھی اپنی تجزیوں میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ
اس گورنمنٹ نے اس پورے پورٹ فولیو کو ایکسپینڈ کیا ہے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے کہ کس طرح سی پیک کے پروجیکٹ سے عام عوام تک خوشحالی جائے، یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عام عوام تک ملے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے یہ انکلوسیو پروجیکٹ ہے۔ انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں تک ابھی تک پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ان کو بھی ڈیولپ کرنے جا رہا ہے، تو ایگریکلچر کے اوپر فوکس ہے، کس طریقے سے جو ہے نا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہے۔ تو یہ جو فیز ہے تقریباً جو 5 سال تک کا ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ فیز جائے گا، اس میں پاکستان کے لیے بڑا کچھ ہے، اس میں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر فوکس ہو رہا ہے، اسپیشل اکنامک زون میں آلموسٹ کام شروع ہونے والا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ گوادر انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے۔ اس طرح مزید جتنے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں ایک لائف لائن آئی ہے، وہ فوڈ کا جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں، وہاں سے جو ہے ڈیلیگیشن بیجنگ آ رہے ہیں، بیجنگ سے جو ہے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، بڑے پازیٹیو سائنز ہیں، اور پاکستان نے شاید یہ جو ایک فائنینشلی جو پاکستان ہاٹ واٹرز میں ہے، یا جو آئی ایم ایف کی طرف گیا، یا جو اس طرح سے کرائسس پاکستان کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو پوری طرح اسیس کیا ہے کہ ہمارے پاس سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو لانگ سٹینڈنگ بنا سکتی ہے، سسٹینیبل بنا سکتی ہے اور انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہے۔ جی یاسر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے روشنی ڈالی کہ کس طرح سی پیک آگے بڑھ رہا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، یہ مضبوط اور یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا۔ ابھی ریسنٹلی لیکن امریکہ کی طرف سے اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور جو امریکن اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ہے فار ساؤتھ ایشیا ایلس ویلز نے الزام لگایا ہے کہ اس نے الزام لگایا ہے کہ اس سے پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ بہرحال اسد عمر صاحب نے جو اس وقت منسٹر ہیں فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کے، اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے جو ذمہ داران ہیں جیسے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہو گئے، دوسرے ریلیونٹ آفیشلز ہیں، انہوں نے اس کو سختی سے ریجیکٹ کیا ہے، اور چین کی طرف سے بھی اس کی ریبٹل آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو الزامات کیوں لگا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے امریکہ کا؟ دیکھیں، میں جب 2017 میں نے اس سی پیک پروجیکٹ کو جوائن کیا تھا تو اس وقت مجھے یہ ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ میں نے نیریٹیوز کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو پچھلے 3-4 سال سے میں مسلسل یہ جو آپ کا سوال ہے اس چیز کے اوپر کام کرتا رہا ہوں کہ جی نیریٹیوز کہاں سے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں اور کیوں کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم نیریٹو کو دور سے ڈیفیٹ کریں، یا ہم نیریٹو کا جو غلط نیریٹو ہے اس کی حقیقت بیان کریں اور اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، جب سے یہ سی پیک کا ایک آئیڈیا کنسیو ہوا تھا 2013 میں، اس وقت ایک ہیوج کریٹیسزم جو تھا وہ سی پیک کے اگینسٹ شروع ہو گیا تھا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اگینسٹ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ریزن کیا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ لیکن 2 کنٹریز جو ہے وہ بڑے برملا اور کھلا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ سی پیک کی ہو گئی، چاہے وہ بی آر آئی کی ہو گئی۔ انڈیا جو ہے وہ چونکہ ہمارا نیبر ہے، وہ بہت سارے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں سی پیک سے اور سی پیک کی کامیابی سے۔ امریکہ کے اپنے جو ہے وہ سٹیکس ہیں، اور وہ چونکہ چائنا کو امپیٹ کرنا چاہ رہا ہے، چائنا کو کمپیٹ کر رہا ہے، لہٰذا وہ انڈیا کو بھی پیمپر کرتا ہے، اور اسی طرح سی پیک کی مخالفت بڑی نیچرل ہو جاتی ہے کیونکہ انڈیا اور امریکہ کی جو بڑی اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے، اور لہٰذا مخالفت بھی بڑی اسٹرانگ ہے دونوں کی طرف سے، سی پیک کے اگینسٹ بھی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اگینسٹ۔ میں اس چیز کو، آپ کے سوال کو یہاں تک کنفائن یا ریسٹرکٹ نہیں کرتا کہ ایلس ویلز نے جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگایا، کیونکہ اس طرح کے الزامات جو ہے وہ 2013 سے لے کے اب تک 12 دفعہ لگتے رہے ہیں۔ کبھی اس پروجیکٹ کو کہا گیا کہ یہ ایک ڈیڈ پروجیکٹ ہے، یہ جو ہے ڈیڈ ٹریپ ہے، چائنا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے جا رہا ہے، اور گوادر پورٹ کی امپورٹنس نہیں ہے، اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی جو تھی وہ ایک کنسیپٹ یا نیریٹو ہمارے اخباروں میں، چاہے وہ ٹی وی کے اوپر، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، جو لیتھل ویپن ہے اس کو یوز کیا گیا۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پرسیپشن مینجمنٹ، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہائیبرڈ وارفیئر، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے 5th جنریشن وارفیئر کو جنم دینا ہے۔ ایک وہ سوسائٹی جو کہ آلریڈی جو ہے اس کے پاس ایک، پاکستان کے پاس ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی آئی کہ پاکستان نے
प्रोग्रेस करना है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करके, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जब से पाकिस्तान बना है, वांटिंगली और अनवांटिंगली, ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल कंपल्शन के अंडर रहा है, चाहे वो कोल्ड वॉर एरा आप उसको देख लें, चाहे 9/11 के बाद से आप वॉर ऑन टेरर देख लें, पाकिस्तान ने बेशबहा नुकसान उठाया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स का जो है वो हब बनाने की कोशिश की गई है हमेशा से। पहली दफा सीपैक वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है, वो रेसिपी पाकिस्तान को मिली है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल कंपल्शन से हट के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आया, क्योंकि इसी वजह से जितने भी बाकी स्टेट्स थी, डेवलपिंग स्टेट्स, उन्होंने तरक्की हासिल की, वहाँ सुकून आया, वहाँ सिक्योरिटी के खदशात जब खत्म हुए तो उन्होंने इकोनॉमी की तरफ फोकस किया और उसकी तरफ से वो डेवलप हुए। जब इकोनॉमी डेवलप हुई तो स्टेट की जो रियासत की जो अपने पिलर्स हैं वो मजबूत हुए, जो रियासत के रिलेशंस हैं बाकी स्टेट के साथ वो मजबूत हुए। यही अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान के लिए और यही इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान के लिए। समीन, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे यासिर मसूद साहब की। यासिर मसूद साहब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं और इस वक्त बीजिंग से PhD कर रहे हैं। आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं शाकिरुल्लाह के साथ।